بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ شروع کرتا ہوں القرآن و حدیث، جسے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا، اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہیں۔ تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائی۔ خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ ہر وہ چیز جو کسی مسلک یا عقیدے بھی یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہو، وہ اس کا شعار کہلائے گی، کیونکہ وہ اس کے لیے علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے۔ سرکاری جھنڈے، فوج اور پولیس وغیرہ کے یونیفارم، سکے، نوٹ اور اسٹامپ حکومتوں کے شاعر ہیں، اور وہ اپنے محکوموں سے بلکہ جن جن پر ان کا زور چلے سب سے ان کے احترام کا مطالبہ کرتی ہیں۔ گرجا اور قربان گاہ اور صلیب مسیحیت کے شاعر ہیں۔ چوٹی اور زنار اور مندر برہمنیت کے شاعر ہیں۔ کیس اور کڑا اور قربان وغیرہ سکھ مذہب کے شاعر ہیں۔ ہتھوڑا اور درانتی اشتراکیت کا شعار ہے۔ سواستیکا آریہ نسل پرستی کا شعار ہے۔ یہ سب مسلک اپنے اپنے پیرووں سے اپنے ان شاعر کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی نظام کے شاعر میں سے کسی شعار کی توہین کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دراصل اس نظام کے خلاف دشمنی رکھتا ہے، اور اگر وہ توہین کرنے والا خود اسی نظام سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا یہ فعل اپنے نظام سے ارتداد اور بغاوت کا ہم معنی ہے۔ شعائر اللہ سے مراد تمام وہ علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک و کفر اور دہریت کے بالمقابل خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہوں۔ ایسی علامات جہاں جس مسلک اور جس نظام میں بھی پائی جائیں، مسلمان ان کے احترام پر مامور ہیں، بشرطے کہ ان کا نفسیاتی پس منظر خالص خدا پرستانہ ہو، کسی مشرکانہ یا کافرانہ تخیل کی آلودگی سے انہیں ناپاک نہ کر دیا گیا ہو۔ کوئی شخص خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر اپنے عقیدہ و عمل میں خدائے واحد کی بندگی و عبادت کا کوئی جزو رکھتا ہے تو اس جزو کی حد تک مسلمان اس سے موافقت کریں گے اور ان شعائر کا بھی پورا احترام کریں گے جو اس کے مذہب میں خالص خدا پرستی کی علامت ہوں۔ اس چیز میں ہمارے اور اس کے درمیان نزاع نہیں بلکہ موافقت ہے۔ نزاع اگر ہے تو اس امر میں نہیں کہ وہ خدا کی بندگی کیوں کرتا ہے، بلکہ اس امر میں ہے کہ وہ خدا کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیوں کی آمیزش کیوں کرتا ہے۔
یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شاعر اللہ کے احترام کا یہ حکم اس زمانہ میں دیا گیا تھا جب کہ مسلمانوں اور مشرکین عرب کے درمیان جنگ برپا تھی۔ مکہ پر مشرکین قابض تھے۔ عرب کے ہر حصے سے مشرک قبائل کے لوگ حج و زیارت کے لیے کعبہ کی طرف جاتے تھے اور بہت سے قبیلوں کے راستے مسلمانوں کی زد میں تھے۔ اس وقت حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مشرک ہی صحیح، تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہی صحیح، مگر جب یہ خدا کے گھر کی طرف جاتے ہوں تو انہیں نہ چھیڑو۔ حج کے مہینوں میں ان پر حملہ نہ کرو۔ خدا کے دربار میں نظر کرنے کے لیے جو جانور یہ لے جا رہے ہوں ان پر ہاتھ نہ ڈالو، کیونکہ ان کے بگڑے ہوئے مذہب میں خدا پرستی کا جتنا حصہ باقی ہے وہ بجائے خود احترام کا مستحق ہے، نہ کہ بے احترامی کا۔ اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں جو مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں۔ شاعر اللہ کے احترام کا عام حکم دینے کے بعد چند شاعر کا نام لے کر ان کے احترام کا خاص طور پر حکم دیا گیا، کیونکہ اس وقت جنگی حالات کی وجہ سے یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ جنگ کے جوش میں کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی توہین نہ ہو جائے۔ ان شاعر کو نام بنام بیان کرنے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ صرف یہی احترام کے مستحق ہیں۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالی کانا نہیں ہے، یاد رکھو مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، گویا کہ اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہو۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت ونجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آپ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا ایک حصہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینلز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں ان تک آپ تک باقاعدہ اور بروقت آپ کو ملتے رہیں۔ اور اگر مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں شرکت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے سامان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر یہ ولاگ آج کا ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔